اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک عجیب صورتحال ہوئی ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سوشل میڈیا پر الیکشن کمیشن کے اعلامیے کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ شیڈول جاری کیا۔ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا، وہ تو ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے۔ پھر ڈار صاحب نے اپنی ٹویٹ بھی غالباً ڈیلیٹ کر دی۔ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ۔ ڈار صاحب بہت شکریہ۔ ڈار صاحب آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے ابھی تک آیا بھی نہیں، آپ نے ٹویٹ کر دیا اور غالباً ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ شاہزیب صاحب اس طرح ہے کہ جو ارلیئر ایک ڈیولپمنٹ ہائی کورٹ میں ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ پھر سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا، تو میں نے آج کوئی 6:28 پہ آج شام پاکستان ٹائم پہ میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ ملک میں الیکشن کروانا صرف الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی ادارے کی غیر ضروری رخنہ اندازی الیکشن میں تاخیر کا باعث بنے گی۔ ملکی حالات اور آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ مسلم لیگ نون انتخابات مقررہ وقت پر ہونے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ یہ ہمارا ایک اصولی ہے۔ میں الیکشن سیل کو 2024 جنرل الیکشن کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون نے مجھے اپوائنٹ کیا ہوا ہے چیئرمین سیل۔ مگر مجھے شیڈول کا بتائیے نا، آپ نے شیڈول کیسے جاری کر دیا؟ وہ میں کر رہا ہوں۔ مجھے ہمارے ایک فارمر سینیٹر نے، میں ان کا نام میرا خیال نہیں لیتا تھا، مناسب نہیں ہے، پر اس وقت تو سینیٹر نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایک شیڈول بھیجا اور آئی ایم شور کو وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ یعنی پریٹینڈڈ ٹو بی انہوں نے ایشو کی ہے۔ تو وہ جب مجھے آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اور جو ابھی ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی پازیٹیو تھی، تو میں نے اس کو جینوئن سمجھا کہ شاید انہوں نے واقعی وہ ایشو کر دیا، اور میں فیسیلیٹیشن کے لیے میں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو بھی بجائے علیحدہ کریں گے، تو میں نے وہ ٹویٹ کی شکل میں اس کو میں نے اسی کو کاپی پیسٹ کر دیا۔ تو مجھے پتہ چلا آپ کے جیو سے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے کوئی شیڈول اناؤنس نہیں کیا، تو وہ میں نے اس کو فوری طور پر اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بھی یعنی اس ملک میں 1 منٹ میں فیک چیزیں بنا کے تو چلاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ جو سابق سینیٹر ہے، ویسے تو نام بتا دیں تو بہتر ہے، مگر آپ نے ان سے گلا کیا اور انہوں نے بتایا کہ انہیں کہاں سے آیا تھا؟ انہیں کہیں واقعی تو الیکشن کمیشن سے تو لیک نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں ان سے ابھی رابطہ میں نہیں کر سکا۔ مجھے چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جیو کے ٹکر سے پتہ چلا کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، تو مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ یعنی اگر ملک کے الیکشن کے بارے میں بھی اس طرح کی فیک چیزیں چلیں گی تو who would stand where؟ تو میں تو I felt sorry کہ میں نہ ہی کرتا اس کو آگے۔ میں اس کو یعنی پازیٹیو وے سے، وہ میری ارلیئر ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ دی ہے 6:28 پہ میں نے کی تھی، اور وہ ہم بلیو کرتے ہیں، مسلم لیگ بلیو کرتی ہے کہ وقت پہ الیکشن، جو ملک کی حالات ہیں، جو اوور آل سچویشن ہے، وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ وقت پہ الیکشنز ہوں۔ ہماری جماعت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور اسی تناظر سے میں نے وہ کی تھی۔ اس کے لیٹر کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد جو سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی بڑی ان لائن تھی انہی لائنوں پہ، اور ہے بھی آئینی بات بھی یہ ہے۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا شیڈول آتا ہے، کیونکہ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ شیڈول جاری کر دے گا۔ بہت شکریہ ڈار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج بڑا امید ہے۔ اللہ حافظ۔